کہ جب پاک روح تم پر نازل ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ تم قوت پاؤ گے، اور اس کے بعد تم میری گواہی کہاں دو گے؟ یروشلم سے شروع کر کے یہودیہ، سامریہ اور پھر زمین کی انتہا تک۔ اور وہ پیغام جو تھا وہ عبرانی میں نہیں تھا، پوری دنیا میں پیغام جو ہے وہ اپنی اپنی زبان میں لے کر جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں۔ اور کیا ہوا تھا وہاں پہ عید پینتیکوسٹ کے دن جو ہے جب پاک روح نازل ہوا، اور جتنے بھی وہاں پہ 120 لوگوں کی جماعت تھی وہ کیا تھے؟ سب جو ہے وہ غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح پاک روح نے انہیں بولنے کی قوت دی۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی دوسری آیت پڑھیں گے جی، پڑھیں جی۔ کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ ہاں جی، سب کے سب روح القدس سے بھر گئے اور کیا کرنے لگے؟ غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت دی۔ آگے جی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ اب دیکھیں غور سنیں میری بات، ابھی اگلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ پڑھیں جی دوبارہ۔ اور ہر قوم میں سے، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے جو ہے، آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ ہاں جی، مختلف جگہوں سے جو ہے وہ یہودی قوم جو تھی وہاں پہ موجود تھی، اور ان کی بہت ساری زبانیں جو تھی۔ پڑھیں جی۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پینتوس اور آسیا اور فروگیا اور پنفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ بس جی، اب یہ جگہ ایسی ہے جیسے کہ دبئی ہے، دنیا بھر سے لوگ اپنی اپنی زبان سے لوگ یہاں پہ جمع ہیں، کوئی اپنی زبان بولتا ہے، کوئی رشین بولتا ہے، کوئی ارامک بولتا ہے، کچھ اپنی اپنی زبان بول رہے ہیں سب، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی ہند کو بولتا ہے، کچھ بھی ہے۔ اب یہاں پہ اگر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور غیر زبان میں بولنے لگیں، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی زبان میں وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری زبان بول رہا ہے، ہر شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی اپنی زبان میں سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا گیا، کتنے ملکوں کے نام لکھائے گئے ہیں جو کہ دور دور کے ممالک تھے، جہاں سے لوگ وہاں پہ آتے تھے بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے جمع تھے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اور آگے پڑھیں جی۔ رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا مگر بیان اپنی سنتے ہیں۔ اپنی زبان میں، ہاں جی، ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان۔ اب ہو کیا رہا تھا کہ خوشخبری خدا کی پھیلائی جا رہی ہے، خدا کا کلام، اور کیسے ہے؟ ان کی وہ جو زبان بول رہے ہیں وہ خود نہیں سمجھتے ہیں کیا بول رہے ہیں، لیکن دوسرے شخص سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک نیا راستہ کھلا ہے، جہاں پہ ایک زبان کے میں اختلاف ڈالا گیا، لوگوں کو سپٹ کر دیا گیا، یہودی قوم کو ایک زبان دی گئی، لیکن یہاں پہ خدا نے ایک آسمانی زبان دی، تاکہ اس کے بعد پوری دنیا میں خدا کا کلام ہر ایک زبان میں جو ہے وہ پہنچایا جا سکے، اور خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ یہ مطلب تھا اس کا۔ بعض بات ہم جو ہے وہ اپنے وہ پڑے رہتے ہیں ان کے اندر جھگڑوں کے اندر، یہ بولنی چاہیے کہ نہیں بولنی چاہیے، کہ اس کا کیا مطلب ہے جی۔ کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، لو جی یسوع نے کوئی زبان بولی سی کوئی؟ یسوع نے ساری زندگی زبان نہیں بولی۔ یاد رکھیں کہ بائبل کو سمجھ کر پھر بات کریں جب ہم کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو زبان بولنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہاں پہ ہم مقصد دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے، اس کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ تھا، جس کے وسیلہ سے وہاں پہ غیر زبان بولی گئی۔ اب بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں پہ جی ہر شخص جو ہے وہ زبان سمجھ رہا تھا جی وہاں پہ اپنی اپنی زبان میں۔ آج لوگ جب غیر زبان بولتے ہیں تو پھر باقی لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ یاد رکھیں کہ یہ واقعہ جو تھا اس کے ساتھ دوسری غیر زبان کا تعلق نہیں ہے۔ اعمال کی کتاب کا 2 باب جو ہے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، جس میں ہمیں ایک نہایت امپورٹنٹ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خدا کا کلام اب ہر زبان میں، ہر ملک تک اور ہر آدمی تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔
جبکہ پہلا کرنتھیوں اس کا جو 14واں باب ہے وہاں پہ جو تعلیم دی گئی ہے وہ بائبل کی ایک تعلیم ہے، ایک ڈاکٹرین ہے. سمجھے میری بات آپ کے نہیں؟ ہم ان کو غلط ملت مت کریں، ان کو مکس کرنے کی کوشش مت کریں. یہاں پہ جو پہلا واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ صرف اس لیے تھا کہ آج کے بعد پاک روح نے یہ ممکن کر دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اب خدا کا کلام جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. اور جس طرح سے لوگ ایک زبان ہو کر خدا کے خلاف کام کر رہے تھے، آج ایک زبان جو ہے وہ مختلف لوگوں تک، مختلف قوموں تک پہنچ کر خدا کی بادشاہی کو پھیلا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم غیر زبان بول رہے ہیں، بائبل کہتی ہے اگر ہم اس کا ترجمہ بھی کریں تو کیا فائدہ ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ ہر اپنی زبان میں سمجھ سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک آدمی رشیا میں بیٹھا ہے یا ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہے، افریقہ میں بیٹھا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ غیر زبان میں بول رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، اور وہاں کا بندہ اگر ترجمہ اپنی زبان میں کر رہا ہے تو خدا کا کلام کہاں تک پہنچا؟ اس زبان میں ان لوگوں تک پہنچ گیا. میری بات سمجھے آپ؟ شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے ان کی زبان نہیں آتی ہے، یا ہو سکتا ہے ان کو انگلش ہی نہ آتی ہو. میں وہاں پہ جاتا ہوں، جا کے انگلش میں پیغام دیتا ہوں، ان کا بندہ ترجمہ نہیں کر سکتا ہے اپنی زبان میں. اب کیا کریں گے وہاں پہ صرف خدا کا یہ الہی انتظام کام کر سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ غیر زبان میں بول رہا ہے تو دوسرا شخص اگر پاک روح سے مامور ہے تو وہ اس کا ترجمہ کر کے ان کو بتا سکتا ہے. تو یہاں پہ واضح طور پر یہ جو پہلا واقعہ ہے اس کو کبھی بھی غلط ملت مت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بائبل کے اندر سے استعمال کر کے اس کو اپنے دماغ سے استعمال کرنے کا. یسوع نے کیڑی زبان کدی بولی سی؟ کدی یسوع کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی زبان. یاد رکھیں. یا اگر ہم یہ کہیں کہ جی اب لوگ کیوں نہیں جی وہ زبان سمجھتے ہیں، تو اب ضرورت سمجھنے کی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے ایک راستہ کھول دیا ہے کہ ہم اپنی زبان میں خدا کا کلام پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیل رہا ہے. ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، جانا جا رہا ہے. لیکن خدا نے ایک راستہ جو ہے وہ سب کے لیے کھول کر ہمیں بتایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ کون لوگ تھے؟ یروشلم میں یہودی قوم تھے. ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے لیے یہ پیغام ہے. جب سامریہ کے لوگ جو تھے وہاں پر جب پاک روح نازل ہوا سامریوں پر، تو اب سامری جو ہے وہاں تک خدا کا کلام پہنچ گیا. یروشلم، پھر یہودیہ، پھر سامریہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب کرنیلیس تھا وہ کہاں کا تھا؟ وہ رومی تھا. تو دوسری قوم کے لوگ جو ہیں انہوں نے خدا کا پیغام سنا. جب وہاں پہ پاک روح نازل ہوا تو وہاں پہ ایک راستہ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اب پاک روح نے ایک نیا راستہ اور کھول دیا ہے. یہودی، اور اس کے بعد سامری، اس کے بعد کرنیلیس. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں خدا کے خادم جو ہے وہ جاتے رہے، رسول جاتے رہے، اور وہاں پہ خدا کا کلام جو ہے وہ جا کر پھیلاتے رہے. جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اب خدا کا کلام جو ہے وہ ایک زبان میں نہیں بلکہ اب دنیا بھر کی تمام زبانوں میں جو ہے وہ خدا کا کلام ہر جگہ پر پہنچ جائے گا. پریز گاڈ. اب یہاں پہ زبانوں کے میں پچھلے دنوں میں یہ بات سیکھ رہا تھا خدا کے کلام میں سے کہ یونانی زبان میں جس میں خاص طور پر گریک میں ہمارا ترجمہ جب کیا گیا، اردو زبان میں جب ترجمہ کیا گیا، باقی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، تو پرابلم صرف ایک تھی کہ اس وقت وہاں پہ زبانوں کے لیے صرف ایک ہی لفظ وہاں پہ لکھا گیا ہے. اب جتنی بھی جگہ پہ مختلف جگہ کی نعمتوں کے مختلف وہاں پہ طریقہ کار ہیں، ان سب کو ایک ہی جگہ پہ لکھ دیا گیا ہے، غیر زبان غیر زبان غیر زبان. لیکن یاد رکھیں کہ ہر واقعہ جو ہے وہ مختلف بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مختلف زبانوں میں بولیں گے، مختلف زبانیں بولیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ بہت ساری زبانیں سیکھ سکتے ہیں. خدا کا پاک ان کو جلدی سکھا سکتا ہے تاکہ وہ اس ملک کی زبان میں پریچنگ کر سکے، لوگوں کو سکھا سکے. جب ہم کہتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک اسپیشل واقعہ ہے جہاں پہ لوگ پہلی دفعہ خدا کے لوگوں نے، مختلف لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں خدا کا کلام سننا شروع کیا، جہاں پہ یہ دروازہ کھلتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اب پوری دنیا میں لوگ اپنی اپنی زبان میں سن سکیں گے اور سیکھ سکیں گے. اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کے موت کے بعد روح القدس کے یہاں نازل ہونے کے بعد ممکن ہے کہ اب خدا کا کلام پوری دنیا میں روح القدس کے وسیلہ سے جو ہے وہ پھیل سکتا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھا تھا پہلا کرنتھیوں اس کے 14 باب کے اندر کہ وہاں پہ خداوند کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو کوئی بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے.
جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے اور اس کی کوئی نہیں سمجھتا. اب کیا یہاں پہ لکھا ہے کہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے اس کی؟ یہاں پہ بالکل ڈیفرنٹ بات ہے. لکھا ہے کہ حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے لیکن اس